20 मई 1965 ایک ایسا دن جو پاکستان کی ایویشن کی تاریخ میں ہمیشہ ایک سیاہ باب کی صورت میں یاد رکھا جائے گا۔ یہ کہانی ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی فلائٹ 705 کی، ایک پرامن سفر جو منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ملبے میں بدل گیا۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس بدقسمت فلائٹ کے سفر پر جہاں ہر لمحے میں ایک نیا راز چھپا ہوا تھا۔ یہ فلائٹ آخر کیوں تباہ ہوئی؟ کون سی غلطی یا بدقسمتی اس کی تباہی کا سبب بنی؟ آئیے ان سوالات کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سپر سپیکس یوٹیوب چینل میں موسٹ ویلکم۔ دوستو، فلائٹ 705 کی روانگی کراچی پاکستان سے ہوئی اور اس کا سفر تقریباً 4500 کلومیٹر طویل تھا، جس میں یہ پلین کراچی سے جدہ اور پھر قاہرہ میں رکتا ہوا لندن پہنچنے والا تھا۔ پاکستان سے روانہ ہونے کے بعد یہ پلین سب سے پہلے سعودی عرب کے شہر جدہ میں رکا، جہاں کچھ پیسنجر اترے اور پھر کچھ نئے پیسنجر اس پلین میں سوار ہوئے۔ جدہ سے فلائٹ نے دوبارہ اڑان بھری اور مصر کے قاہرہ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گئی۔ جدہ سے قاہرہ کا سفر بھی طے ہوا اور قاہرہ میں ایک مختصر قیام کے بعد پلین کو لندن روانہ ہونا تھا، مگر قاہرہ میں ہی ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جس نے اس سفر کو ہمیشہ کے لیے ایک المیہ بنا دیا۔ فلائٹ 705 کی کمانڈ کیپٹن ایم اے خان کے ہاتھ میں تھی، جو کہ ایک ایکسپیرینسڈ پائلٹ تھے اور ان کا 5000 سے زائد فلائٹ آور کا ایکسپیرینس تھا۔ ان کے ساتھ فرسٹ آفیسر فضل الہی اور سیکنڈ آفیسر مختار چودھری بھی تھے، جو فلائٹ کو کامیابی سے لندن تک پہنچانے کے لیے مکمل تیار تھے۔ پلین میں 3 ایئر ہوسٹس بھی موجود تھیں، جنہوں نے تمام پیسنجر کا خوش دلی سے استقبال کیا اور ان کی سہولت کا خاص خیال رکھا۔ پیسنجرز کی خوشی اور سفر کی امیدوں کے درمیان کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں یہ خوشیاں غم میں بدل جائیں گی۔ دوستو، پیسنجر میں ہر کوئی اپنے اپنے خیالات میں گم تھا۔ کچھ لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے خوش تھے تو کچھ نئی منزلوں کو دریافت کرنے کی امید لیے سفر کر رہے تھے۔ ہر فلائٹ سے پہلے طیارے کی مکمل جانچ کی جاتی ہے اور فلائٹ 705 کے ساتھ بھی یہی عمل کیا گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر معمول کے مطابق پلین کی جانچ کی گئی تھی اور اسے فلائٹ کے لیے محفوظ قرار دیا گیا تھا، مگر کیا یہ جانچ کافی تھی؟ کیا کوئی خرابی رہ گئی تھی جو بعد میں اتنے بڑے حادثے کا سبب بنے گی؟ یہ سوال ہیں جو اس حادثے کے بعد تحقیقات میں اٹھائے گئے، لیکن اس وقت کسی کو شک نہیں تھا کہ پلین اپنے سفر کے لیے مکمل طور پر محفوظ تھا۔ فلائٹ 705 نے کراچی سے جدہ تک پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کیا، جہاں پر ایک مختصر قیام کے دوران کچھ پیسنجر اترے اور کچھ نئے پیسنجر سوار ہوئے۔ اسی دوران فلائٹ کا عملہ اور پائلٹس نے بھی ضروری تیاریاں مکمل کیں۔ تمام چیزیں طے شدہ پلان کے مطابق چل رہی تھیں۔ جدہ سے روانگی کے بعد پلین نے قاہرہ کی جانب پرواز کی۔ پیسنجرز اور کرو ممبرز میں کوئی بھی اس سفر کے خطرات سے بے خبر تھا۔ جب فلائٹ 705 قاہرہ ایئرپورٹ پر اترنے کے لیے نیچے آ رہی تھی تو یہ رات کا وقت تھا۔ کپتان اور اس کے ساتھی پائلٹ نے لینڈنگ کی تیاری مکمل کی، مگر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے تمام صورتحال کو تبدیل کر دیا۔ پلین غیر معمولی طور پر نیچے آنے لگا اور کسی بھی طرح سے اسے مستحکم کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ آخرکار ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور جہاز قاہرہ ایئرپورٹ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر زمین سے ٹکرا گیا۔ اس خوفناک حادثے میں 127 میں سے 121 افراد جاں بحق ہوئے اور صرف 6 خوش قسمت مسافر زندہ بچ گئے۔ حادثے کے بعد ایک تفصیلی تحقیقات کا آغاز کیا گیا اور بلیک باکس کی مدد سے یہ معلوم ہوا کہ آخری لمحات میں کپتان اور پائلٹ نے جہاز کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کسی تکنیکی خرابی یا غلط اندازے کے باعث جہاز مقرر زاویے سے نیچے آ گیا
اور تباہ ہو گیا۔ بلیک باکس کے تجزیے سے یہ بھی پتہ چلا کہ کپتان نے پلین کی رفتار اور زاویے کا شاید صحیح اندازہ نہیں لگایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ المناک حادثہ پیش آیا۔ حادثے سے پہلے کچھ پیسنجرز نے معمول سے ہٹ کر رویے ظاہر کیے تھے۔ کچھ افراد نے دعائیں شروع کیں اور عملے کے افراد نے بھی غیر معمولی انداز میں پریشان دکھائی دیے۔ شاید انہیں جہاز میں کچھ غیر معمولی جھٹکے یا شور محسوس ہوا۔ ان آخری لمحات میں پیسنجر اور کرو ممبرز کے تاثرات ایک کہانی سنا رہے تھے جو بلیک باکس کی کہانی کو مزید گہرا کر دیتی ہے۔ اس حادثے کے بارے میں مختلف تھیوریز پیش کی گئیں۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ تکنیکی خرابی اس حادثے کی وجہ بنی، جبکہ کچھ دیگر کا خیال ہے کہ شاید کیپٹن کی غلطی نے یہ حادثہ جنم دیا۔ آج بھی ماہرین اس سوال پر بحث کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیا کیا گیا جو جہاز کو زمین بوس کر گیا۔ فلائٹ 705 کا حادثہ پاکستان کی ایوییشن کی تاریخ کا پہلا بڑا حادثہ تھا۔ اس نے قومی ایوییشن انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو، اس المناک حادثے نے PIA کی حفاظتی اقدامات کو مزید بہتر بنانے پر مجبور کیا۔ آج بھی فلائٹ 705 کی یاد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایوییشن کے شعبے میں معمولی سی بھی غلطی کتنی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر فلائٹ، ہر سفر ایک نئی امید اور دعا کے ساتھ ہوتا ہے۔ فلائٹ 705 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا سانحہ کبھی دوبارہ نہ ہو۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔